بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور الحمدللہ آج اس کی پانچویں نشست کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان یہ قائم کیا گیا، گردن نہ جھکی جس کی شہنشاہ کے آگے۔ جیسا کہ آپ نے اس کو ایک شعر میں بھی سنا ہوگا، شاعر مشرق کا شعر ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم میں گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ بہرحال حضرت والد ماجد نے، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ آدم رحمہ اللہ کے رفقا سے، یعنی ان کے دوستوں سے یا آپ کے ساتھیوں سے نقل کیا کہ جب شیخ کی شہرت عام ہو گئی تو ان کی دھوم شہنشاہ ہند شاہ جہاں تک بھی پہنچی، اور شاہ جہاں نے اپنے وزیر سعد اللہ خان اور ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تاکہ شیخ سے مل کر حقیقت حال کا پتہ کرے، یعنی اس چیز کی حقیقت کا پتہ کرے۔ دونوں شیخ کی خدمت میں پہنچے۔ شیخ اس وقت مراقبے میں تھے، کافی دیر دروازے پر بیٹھے رہے۔ جب شیخ حالت مراقبہ سے باہر نکلے، مراقبے کی کیفیت سے باہر آئے، تو دونوں ان کے حجرے میں داخل ہو گئے، یعنی حضرت یہ جو ان کے وزیر تھے شاہ جہاں کے، سعد اللہ خان اور ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، تو دونوں جو ہے حجرے میں داخل ہو گئے۔ شیخ ان کی تعظیم بجا نہ لائے۔ یہ دیکھ کر دونوں بزرگوں کا مزاج بگڑ گیا، یعنی ہم اتنے بڑے بادشاہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہماری کوئی تعظیم وغیرہ نہیں کی، تو ان دونوں کا مزاج بگڑ گیا۔ سعد اللہ خان نے کہا کہ میں تو اہل دنیا ہوں، میرا تعلق تو دنیا سے ہے، مشائخ کے نزدیک مستحق تعظیم نہیں، یعنی بزرگوں کے نزدیک تعظیم کا حقدار نہیں، مگر مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ تو عالم دین ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے۔ شیخ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، العلماء اس طریقے سے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علماء محافظ دین ہیں، یعنی دین کے محافظ ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ بادشاہوں سے دور رہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، علماء دین کے حفاظت کرنے والے ہیں جب تک کہ بادشاہوں سے دور رہیں۔ جب سلاطین کی بارگاہوں تک، یعنی بادشاہوں کی بارگاہوں تک جا پہنچے تو وہ علماء نہیں، چور ہیں۔ اس طرح سے آپ نے فرمایا۔ پھر ان دونوں نے پوچھا کہ آپ کا نسب کیا ہے؟ فرمایا سید ہوں، مگر چونکہ ہماری مائیں افغان قبائل سے تعلق رکھتی ہے، افغانی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے عوام کی زبان پر افغان مشہور ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ علم لدنی رکھتے ہیں۔ فرمایا ہاں، اور اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتا ہوں۔ یہ سن کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور شاہ جہاں سے جا کر کہا کہ یہ ایک عامی اور متکبر فقیر ہے، یعنی ایک عام اور ایسا لگتا ہے بڑا غرور کرنے والا درویش ہے جو لمبے چوڑے دعوے کرتا ہے، اصل میں افغان ہے، اصل ہے تو افغانی، مگر سید کہلاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، باوجود اس کے کہ پٹھان اس کے بے حد معتقد ہے، یعنی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پٹھان اس سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، لہذا اسے چھیڑنے سے خوف ہے کہ کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، اسے چھیڑنے سے ڈر ہے کہ کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ سن کر شاہ جہاں بگڑ گیا۔ قاصد کے ہاتھ شیخ کو کہلا بھیجا، یعنی یہ اطلاع دی کہ آپ حج کو چلے جائیں، آپ حج کو چلے جائیں۔ شیخ انتہائی عجلت میں عازم مکہ ہو گئے، یعنی بہت جلدی کے اندر مکہ مکرمہ کا ارادہ کر لیا۔ جب صورت میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ حاکم صورت آپ کا ارادت مند ہے، یعنی آپ کا مرید ہے۔
تو شیخ نے کہا کہ تمہارے ذمے یہ خدمت ہے کہ ہمیں جلد تر یعنی جلدی سے جلدی جہاز میں سوار کرا دو۔ جب سوار ہوئے تو بادشاہ کا حکم پہنچا کہ اس فقیر کو جلد واپس لوٹائیے، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس درویش کا باہر جانا میرے ملک کے لیے زوال کا باعث ہوگا، میرے ملک کے لیے یعنی پستی کا اور میرے ملک کی جو ہے سلطنت کے زوال کا سبب ہوگا۔ حاکم صورت نے یعنی صورت کا جو حاکم تھا اس نے معذرت لکھی کہ شاہی حکم پہنچنے سے پہلے بادشاہ کے دربار کا حکم پہنچنے سے پہلے حضرت شیخ جہاز پر سوار ہو گئے۔ بہت ہی جلد بادشاہ قید ہوا۔ ادھر شیخ کی وفات مدینہ منورہ میں واقع ہوئی اور جنت البقیع میں قبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریب مدفون ہوئے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور کے قریب جو ہے آپ دفن ہوئے۔ اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کے پھول برسائے۔ اب اس کے بعد ایک عنوان قائم کرتے ہیں، حسد سد راہ ہیں، یعنی حسد جو ہے اس راہ کے اندر رکاوٹ ہے۔ تو ایک دوسرے سے جو جلن ہوتی ہے وہ اس راہ کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ طالب نامی ایک درویش جس کا نام طالب تھا، وہ حضرت سید عبداللہ قدس سرہ کی خدمت میں رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ روتا اور ہائے ہائے کا نعرہ لگاتا رہتا تھا۔ حضرت سید نے اس سے ہمیشہ روتے رہنے کا سبب پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ جو ہے ہمیشہ روتے رہتے ہو؟ تو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ عزیز حصول علم میں مشغول رہتا ہے اور میں فارغ البال اور یکسو ہوں۔ مطلب یہ کہ میں بیوی بچوں سے بالکل فارغ ہوں اور میں ایک دم یکسوئی کے ساتھ رہتا ہوں، مگر پھر بھی اس پر مجھ سے زیادہ روحانی عقدے یعنی جو روحانی گرہیں ہوتی ہے اور مخفی اسرار جو ہے چھپے ہوئے جو راز ہوتے ہیں وہ اس شخص کے اوپر آشکارا ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، آشکارا ہوتے جا رہے ہیں، کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے اس فکر اور اندیشے میں مت پڑو، یعنی اس سوچ اور ڈر کے اندر نہ پڑو، یہ عطائے الہی ہے، یہ خدا کی عطا ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ حوصلہ اور ہمت تفویض ہوئی ہے، یعنی ہر ایک کو الگ الگ حوصلہ اور ہمت سپرد کی گئی ہے، مگر وہ پھر بھی روتا رہا۔ حضرت سید نے فرمایا تیری اصلاح یوں ہو سکتی ہے کہ تو سفر میں رہا کر، تیری اصلاح اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ تو سفر میں رہا کر۔ چنانچہ اس نے دائمی سفر اختیار کیا، ہمیشہ جو ہے سفر میں رہنے لگا۔ کبھی کبھی مجھے دیکھنے کے لیے آیا جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ حضرت سید صاحب کے منہ سے جو بات نکل گئی اس کا یہ اثر ہے کہ سفر میں مجھے ہمیشہ جمعیت خاطر یعنی میرا دل جمعی مجھے نصیب ہو گئی اور انبساط حاصل رہتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی جو کیفیت بے چینی کی تھی اب اس کے اندر اب قرار آ چکا ہے، لیکن ایک جگہ قیام میں تنگی و غمگینی کبھی کبھی وہ مغلوب الحال ہو جاتا، یعنی ایک جگہ رہنے میں کیا ہوتا کہ وہ تنگی محسوس کرتا اور کبھی کبھی جو ہے اس کا حال بالکل مغلوب ہو جاتا۔ ایسی حالت میں ایک مرتبہ کسی کے گھر میں گھس گیا، انہوں نے پکڑ کر اسے تکلیف دی اور قید کر ڈالا، قید میں ڈال دیا۔ یہ جس قدر بھی اس کی قید اور تکلیف بڑھتی رہی اس کے گھریلو نقصان میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس کا بیٹا مر گیا، گھوڑا جو ہے لنگڑا ہو گیا، دوسرا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ سخت نادم ہوا، یعنی شرمندہ ہوا، کیونکہ اس نے ایک اللہ والے کو قید کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں نقصان تو یقینی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا، توبہ کی اور پھر میرے ساتھ نیاز مندانہ سلوک شروع کیا، یعنی بہت اچھا سلوک میرے ساتھ کیا۔ اب کہہ رہے ہیں بمزار خواہی آمد، تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ مزار پر آ کر پڑھنے کی بات والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ جن دنوں اورنگزیب اکبر آباد میں تھا، یعنی جن دنوں میں اورنگزیب اکبر آباد میں رہتے تھے، میں میر زاہد ہروی محتسب لشکر سے کچھ اسباق پڑھتا تھا۔ تو میں جو ہے میر زاہد ہروی سے کچھ سبق پڑھا کرتا تھا
اسی تقریب کے بہانے میں اپنے والد کے ہمراہ اکبر آباد گیا، یعنی اسی قربت کے بہانے جو ہے میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے اکبر آباد گیا۔ سید عبداللہ بھی اور سید عبد الرحمن کی رفاقت کے سبب وہاں موجود تھے۔ سید عبداللہ بھی سید عبد الرحمن کے دوستی کی وجہ سے اور ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہاں انہیں ایک عارضہ ہو گیا، ایک مسئلہ پیش آ گیا اور رحمت حق سے واصل ہوئے، یعنی ایک بیماری لاحق ہوئی یا جو بھی حادثہ وغیرہ ہوا تو خدا کی رحمت سے جا ملے، انتقال کر گئے۔ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مسکینوں کے قبرستان میں دفن کرنا، مجھے محتاج لوگوں کے قبرستان میں دفن کرنا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، غریبوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ میں بھی اس دن بہت شدید بیمار تھا، بہت سخت بیمار تھا، جنازے کے ساتھ جانے کی سکت نہیں تھی، جنازے کے ساتھ جانے کی طاقت نہیں تھی۔ جب میں تندرست ہوا اور چلنے پھرنے کی طاقت پیدا ہوئی تو ایک ایسے ساتھی کے ساتھ جو ان کے جنازے اور دفن میں موجود تھا، زیارت اور برکت کے لیے ان کے مزار مبارک کی طرف چل پڑا۔ تو یعنی وہ ایک آدمی جو مجھے راستہ بتا رہا تھا، میں اس کے ساتھ حضرت کے مزار کی طرف جو ہے چلا۔ یہ ان کی آخری وصیت کا کمال تھا کہ میرے ساتھی جو ہے کافی غور و فکر کے باوجود ان کی قبر نہ پہچان سکے۔ انہوں نے آخری وصیت یہی کی تھی کہ مجھے مسکینوں کے قبرستان میں دفنانا، اور وجہ یہی تھی کہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ تو اس کا اثر یہ تھا کہ واقعی ان کی قبر کو جو ہے میرے ساتھی بہت غور و فکر کے باوجود بھی پہچان نہ سکے۔ آخر اندازے سے قبر کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی یہ ان کی قبر ہے، اندازاً وہ بھی۔ میں وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا۔ میری پشت کی طرف سے سید صاحب نے آواز دی کہ فقیر کی قبر ادھر ہے۔ سید صاحب نے آواز دی کہ فقیر کی قبر کیا ہے؟ ادھر ہے۔ اب لیکن جو کچھ شروع کر چکے ہو اسے وہاں ہی تمام کر لو، تم اب جو پڑھنا شروع کر چکے ہو اسے وہیں پورا کر لو، اور اس کا ثواب اسی قبر والے کو بخشو، جلدی مت کرو، جو کچھ پڑھ رہے ہو اسے انجام تک پہنچاؤ، پورا کرو۔ یہ سن کر میں نے ساتھی سے کہا اچھی طرح غور کرو، سید صاحب کی قبر وہی ہے جدھر تم نے اشارہ کیا ہے یا میری پیٹھ کے پیچھے ہے؟ غور کر لو آپ کہ سید صاحب کی قبر یہ ہے جس طرح تم نے اشارہ کیا ہے یا پھر میری پیٹھ کے پیچھے ہے؟ تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگا کہ میں غلطی پر تھا، حضرت سید رحمہ اللہ کی قبر تمہارے پیچھے ہے۔ میں اسی سمت ہو کر بیٹھا، یعنی اسی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اسی اثنا میں اسی دوران دل جو ہے گرفتہ اور غمگین ہونے کے سبب، دل جو ہے میرا بہت زیادہ غمگین ہونے کی وجہ سے اکثر مقامات پر قواعد قرات کی رعایت نہ کر سکا، کیونکہ غم کی وہ کیفیت طاری تھی۔ تو میں قرات کے جو قواعد ہوتے ہیں، تجوید کے جو قواعد ہوتے ہیں، تو اس کی رعایت نہیں کر سکا۔ قبر میں سے آواز آئی کہ فلاں فلاں جگہ پر تساہل سے کام لیا ہے، یعنی تم سے کچھ چوک ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے۔ اب قرات کے معاملے میں حزم و احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ تم کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس سے جو ہے اس واقعے سے سماع موتا، مردوں کا سننا، اور بزرگان دین کے تصرفات کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب تذکرہ ہے حضرت خواجہ خرد رحمہ اللہ، جو فرزند ہے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کابل میں سن 971 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد قاضی عبدالسلام رحمہ اللہ بھی جلیل القدر عالم اور بزرگ تھے۔ آپ نے اس دور کے مشہور فاضل مولانا حلوائی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی۔ یوں تو آپ اویسی المشرب تھے، ان اویسی سلسلے کے تھے۔ آپ کی باطنی تربیت براہ راست سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمہ اللہ کی روحانیت سے ہوئی، لیکن ظاہراً آپ نے ماوراء النہر اور ہندوستان کے سینکڑوں مشائخ سے، کئی جو ہے بزرگوں سے کسب فیض کیا، فیض کو حاصل کیا۔ آخر میں حضرت خواجہ امکنگی رحمہ اللہ سے مجاز طریقت ہوئے، یعنی آپ کو طریقت اور کے اندر اجازت ملی۔ آپ شریعت و طریقت کے مہتاب تھے، سورج تھے، چاند تھے۔ 41 سال کی عمر میں
25 جمادی ثانی سن 1013 ہجری کو وفات پائی۔ مزار مبارک دہلی میں زیارت گاہ خلائق ہے، یعنی لوگوں کی زیارت گاہ ہے اور لوگوں کی آنے جانے کا مقام ہے، اور بہت زیادہ لوگ آیا جایا کرتے ہیں آپ کی مزار شریف پر۔ تو بہرحال شیوہ اہل نظر کو اب ذکر کر رہے ہیں۔ نظر والوں کا جو شیوہ اور طریقہ ہوتا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ والد ماجد فرماتے تھے کہ رسائل صغار، شرع عقائد سے پہلے کے جو رسائل ہیں تو اس کو رسائل صغار کہتے ہیں۔ رسالے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے رسالے، تو ان سے رسائل صغار سے لے کر شرع عقائد اور حاشیہ خیالی تک، یعنی چھوٹی سے لے کے بڑی کتابوں تک جملہ متداول کتب میں نے ترتیب وار جو کتب ہے میں نے مخدومی اخوی ابو الرضا محمد سے پڑھی۔ میں نے اپنے مخدوم گرامی بھائی ابو الرضا محمد سے پڑھی، اور دوسری کتب یعنی دوسری کتابیں جو ہے میر زاہد ہروی سے ایک دن شرع عقائد و حاشیہ خیالی کے درس کے دوران میرے دل میں ایک اعتراض اٹھا، میرے دل میں ایک اعتراض پیدا ہوا۔ مخدومی ابو الرضا جواب میں گویا ہوئے کہنے لگے کہ اس مناظرے نے طول پکڑا اور معاملہ رنج اور غصے تک جا پہنچا، یعنی یہ معاملہ بہت آگے بڑھا اور معاملہ جو ہے غم اور غصے تک جا پہنچا۔ میں نے کتاب پڑھنا چھوڑ دی۔ کچھ عرصے بعد ایک دن ہم دونوں خواجہ خرد کی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ تو ان کا اصل نام خواجہ عبداللہ ہے۔ آج آپ جو ہے خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند تھے اور ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے، یعنی سب ظاہری اور باطنی علوم آپ کے پاس تھے۔ والد گرامی کے نقش قدم پر کاربند تھے، چلتے تھے۔ تو بہرحال تو ایک دن ہم حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کی خدمت میں پہنچے، تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ خیالی کو کہاں تک پہنچایا ہے؟ آپ نے بھی پڑھا ہے اوپر حاشیہ خیالی، تو خیالی کو کہاں تک پہنچایا ہے؟ عرض کی عرصہ ہوا کہ ترک کر دی ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا کیا سبب ہوا، کیا وجہ، آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ عرض کی نماز روزے کے ضروری احکام معلوم ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ کچھ میسر نہیں ہو سکتا، اب اس سے زیادہ اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو مگر آپ نے حقیقت معلوم کرنے میں مبالغے سے کام لیا، بہت زیادہ مبالغہ کیا، بالآخر بات ظاہر ہو گئی، اخیر میں جو ہے بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ تاکید سے فرمانے لگے مجھ سے پڑھ لیا کرو، میرے پاس آ کر پڑھ لیا کرو۔ صبح سویرے کتاب لے کر خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے درس دینا شروع کیا، اور میرے سابقہ اعتراض کو، جو پچھلا اعتراض تھا، اس کو بہت ہی پسند کیا اور قوت استدلال کو سراہا۔ جو استدلال کی قوت تھی اس کی تعریف کی۔ دلیل جو طلب کی جاتی ہے تو اس کی جو قوت ہوتی ہے اس کی آپ نے تعریف کی، دلیل پیش کرنے کی جو قوت ہوتی ہے۔ تو دوسرے اور تیسرے روز بھی سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ چوتھے دن فرمایا کہ تمہارے جد بزرگوار شیخ رفیع الدین، یعنی تمہارے جو دادا بزرگ ہے، تو شیخ رفیع الدین جن کا نام ہے، انہوں نے بھی مجھے 3 دن سے زیادہ سبق نہیں پڑھایا تھا، لہذا میں بھی 3 سبق سے زیادہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر یوں حکایت شروع کر دی، اس طرح سے پھر حکایت بیان کرنا شروع کر دی کہ آغاز جوانی میں حسن پرستی شعار رکھتا تھا، یعنی میرا طریقہ جو ہے حسن کی پوجا کرنا میرا طریقہ تھا، تو خوبصورتی۔ تو شیخ رفیع الدین کا ایک صاحبزادہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کو دیکھنے کے ارادے سے گیا اور شرح لمعات بھی ساتھ لیتا گیا، جو لمعات کی شرح ہے اس کو بھی جو ساتھ میں لیتا گیا، تاکہ لوگ سمجھے کہ مسائل تصوف کی تحقیق کے لیے آیا ہے، کیونکہ حضرت شیخ رفیع الدین مشکل مسائل کے حل کرنے کے سلسلے میں شہر کے اندر اپنی مثال آپ تھے۔ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو ہمارے خواجہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے توسل کے سبب
یعنی ان سے جو رابطہ تھا اس کی وجہ سے میرے ساتھ انتہائی مہربانی سے پیش آئے اور تعظیم بجا لائے، مطلب میری بھی تعظیم کی۔ جب میں نے سبق شروع کیا تو سرسری طور پر 2-4 چیزیں بیان فرمائی اور زیادہ تحقیق نہ فرمائی۔ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اسی صاحبزادے کو بلا کر فرمایا کہ خواجہ کی خدمت میں رہو۔ یہ دیکھ کر میں شرمندہ اور نادم ہوا، مجھے شرم محسوس ہوئی، ندامت ہوئی، مگر چونکہ ایام شباب تھے، جوانی کے دن تھے۔ دوسرے روز بھی اسی نیت اور ارادے سے جا پہنچا اور پھر بھی وہی سلوک ہوا، یعنی میرے ساتھ وہی طریقہ اپنایا گیا۔ تیسرے روز مجھ پر انتہائی ندامت غالب رہی، بہت زیادہ شرمندگی رہی۔ میں نے توبہ کی اور خلوص نیت کے ساتھ پہنچا، سچی نیت لے کر میں پہنچ گیا۔ اخلاص کی تلقین فرمائی، اخلاص کے بارے میں مجھے جو ہے تعلیم دی اور پہلے سے بھی زیادہ التفات دکھایا، بہت توجہ دی پہلے سے بھی زیادہ۔ اور اس روز نکات تصوف پر خوب زوردار تحقیقی تقریر فرمائی، تصوف کے جو نکات ہوتے ہیں اس پر بہت زوردار تقریر کی، اور اس لڑکے کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ جب سبق سے فارغ ہوئے تو فرمایا اگر تمہاری غرض اس فن کی تحقیق سے ہے تو مجھے حکم دیجئے کہ ہر روز قیام گاہ پر حاضر ہوتا رہوں، کیونکہ آپ کے قیام کرنے کی جگہ پر میں آتا رہوں گا، کیونکہ آپ کا یہاں تشریف لانا میرے لیے بے ادبی کے مترادف ہے، کیونکہ آپ کا یہاں تشریف لانا میرے لیے جو ہے ایک بے ادبی کے برابر ہے، ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ میں نے عرض کی کہ مجھے آپ آنے کی اجازت نہیں دے رہے، آپ کی تکلیف فرمائی کے لیے میں تیار نہیں، آپ مجھے یہاں نہیں آنے دیتے تو میں کیوں آپ کو اپنے پاس بلاؤں، میں کس طرح کو تکلیف دوں، میں بھی تیار نہیں ہوں۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو موقوف رکھنا چاہتے ہیں، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ اس کام کو روکنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا کہ دراصل ایک اور سبب ہے، یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد فیروز شاہ میں لے آئے، فیروز شاہ نامی مسجد میں لے آئے اور ایک متعین مقام پر، ایک طے شدہ مقام پر لے جا کر کہنے لگے کہ تمہیں تصوف کی ہر مشکل کتاب کا مطالعہ اس جگہ پر بیٹھ کر کرنا چاہیے، تصوف کی ہر مشکل کتاب کا مطالعہ اس جگہ پر بیٹھ کر کرنا چاہیے، اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو میرا ذمہ رہا، یعنی میری ذمہ داری ہے۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو میں وہاں جا کر مطالعہ کرتا اور وہ حل ہو جاتا، یعنی مسئلہ اس جگہ پر جا کر حل ہو جاتا۔ اگر ایک بالشت بھی اس جگہ سے ادھر ادھر ہو جاتا تو دوسرے مقامات کی طرح وہاں کوئی خاص فیض حاصل نہ ہوتا، یعنی جیسے دوسری جگہ فیض ملتا ویسے وہاں بھی ملتا، لیکن حضرت نے جو جگہ بتائی تھی اگر ٹھیک اسی جگہ پر بیٹھتا تو بہت سارے فیض ملتے، بہت ساری فائدے کی باتیں مجھے معلوم ہوتی، اور اگر ایک بالشت بھی ادھر ادھر ہو جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ہے کہ مجھے کوئی خاص فائدہ حاصل ہوتا وہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب خواجہ خرد رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ بیان کر چکے تو میں نے عرض کی کہ 3 اسباق پر، یعنی 3 سبق پر اکتفا کرنا بھی، یعنی 3 سبق پر بس کر دینا بھی شاید اسی کرامت سے مقید تھا، یعنی اسی کرامت کے ساتھ قید تھی اس کی۔ آپ بھی اگر ایسا ہی تصرف فرمائے تو کیا ہی بہتر ہو، آپ بھی اگر ایسا ہی معاملہ کرے تو کتنا اچھا رہے۔ فرمانے لگے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں بھی کوئی علم کے اندر کوئی مشکل پیش آ جائے، علمی مشکل پیش آئے اور اسے حل نہ کر سکو تو مجھے بتاؤ کہ فلاں نالائق نے میرا راستہ روک رکھا ہے۔ والد ماجد فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھے کوئی ایسا مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا جو حل نہ کر سکا ہوں، اگرچہ میں نے مکمل درس اور تحصیل علوم میر زاہد سے حاصل کی، مگر ان کے پاس پڑھنا بھی گویا تحصیل حاصل تھا، یعنی ایسا تھا جیسے حاصل کو حاصل کرنا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں اول سے پڑھ رہا ہوں اور آخر سے درس دے رہا ہوں، یعنی شروع کتاب کو پڑھ رہا ہوں اور اخیر کتاب کا درس میں لوگوں کے درمیان دیا کرتا تھا، دوسرے لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اب اس کے بعد ایک عنوان قائم کر رہے ہیں، دست بکار، ہاتھ جو ہے کام میں لگا رہے، تو یہ ایک صوفیہ اکرام کی اصطلاح ہے۔ دست بکار دل بیار کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے کام میں لگا رہے، دل خدا کی یاد میں لگا رہے۔
حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے خواجہ خرد رحمۃ اللہ علیہ اپنے انگوٹھے سے ہمیشہ انگلیوں پر کوئی چیز لکھتے رہتے، یہاں تک کہ اسباق اور باتوں کے درمیان بھی، یعنی سبق اور بات چیت کے بیچ میں بھی ایک دن میں جو ہے ان سے پوچھ بیٹھا، سبق اور باتوں کے درمیان بھی آپ لکھتے رہتے تھے، انگلیوں پر انگوٹھے سے کچھ لکھتے رہتے تھے۔ تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ فرمانے لگے یہ ایک عمل ہے جسے میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، مگر تیرے سوا یہ بات آج تک کسی نے نہیں پوچھی۔ آغاز حال میں مجھے شغل استقطاب یعنی لکھنے کا جو عمل ہوتا ہے اس سے لگاؤ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب بھی گاہے گاہے یہ عادت پوری کر لیا کرتا ہوں کہ لکھنے کے معاملے کو جو ہے میں اس سے مدد لے لیتا ہوں، انگوٹھے سے مدد لے لیتا ہوں اور انگلیوں پر لکھتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ صوفیہ اکرام کی ایک اصطلاح ہے کہ دل ہاتھ جو ہے کام میں لگا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک عنوان قائم کر رہے ہیں، نسبت اور ارادت کا احترام۔ نسبت اور مریدی کا جو معاملہ ہے اس کا احترام۔ فرمایا ایک دن حضرت خواجہ خرد رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصحاب و احباب میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے، خود پلنگ پر تشریف فرما تھے، اونچائی پر تھے، باقی لوگ چٹائی پر تھے۔ اس موقع پر بھی میں خدمت میں جا پہنچا، حد سے زیادہ تعظیم و تکریم فرمائی، بہت زیادہ تعظیم کی، عزت افزائی کی۔ خود پلنگ کی پایتی کو ہو بیٹھے اور مجھے صدر نشین بنایا، یعنی پلنگ کا جو پیر کی طرف کا حصہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر بیٹھ گئے اور مجھے جو ہے درمیان میں بٹھا دیا۔ ہر چند میں نے معذرت چاہی مگر نہ مانے، بہت زیادہ میں نے معذرت پیش کی، عذر خواہی کی مگر آپ نہ مانے۔ اس معاملے میں اہل مجلس کے چہرے متغیر ہو گئے، بدل گئے، مجلس والوں کے چہرے جو ہے بدل گئے۔ ان کے فرزند خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ مجلس میں ان سے بھی زیادہ معمر، یعنی ان سے بھی زیادہ عمر والے اور لائق تعظیم لوگ بیٹھے ہیں، تعظیم کے لائق لوگ بیٹھے ہیں، آخر ان میں کیا خصوصیت ہے، کیا خاص بات ہے جو آپ اس قدر انکساری سے پیش آ رہے ہیں؟ فرمایا میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم سلوک کا مشاہدہ کر سکو، تم سلوک کو جو ہے دیکھ سکو اپنی آنکھوں سے، اور میری طرح ان سے پیش آتے رہو۔ جب میں ان کے جد مادری یعنی نانی کی امی کی طرف سے جو ان کے دادا ہوتے ہیں تو حضرت یعنی ان کے نانا کہہ دیجیے آپ، حضرت شیخ رفیع الدین کے دولت خانے پر حاضری دیتا تھا تو وہ میرے ساتھ اسی طرح سلوک فرماتے تھے، حالانکہ وہ میرے استاد تھے اور میں نے ان سے فیوض حاصل کیے تھے، فیض حاصل کیے تھے۔ جب شیخ رفیع الدین ہمارے پیشوا خواجہ محمد باقی قدس سرہ کی، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تھے تو قریب وہ بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے۔ اگرچہ شیخ رفیع الدین حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، مگر چونکہ ابتدائے سلوک میں حضرت قطب العالم کی خدمت میں رہ کر کچھ کتابیں پڑھی تھیں، اور یعنی شروع کے اندر حضرت شیخ قطب العالم کی خدمت میں رہ کر کچھ کتابیں پڑھی تھی اور فوائد علمی حاصل کیے تھے، علم کے کچھ فائدوں کو حاصل کیا تھا، لہذا ہمیں بھی یہی سلوک روا رکھنا چاہیے کہ اگر علم کسی سے کچھ ملا ہو تو اس کا احترام اور اس کا ادب ملحوظ رہنا چاہیے، احترام اور ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں ثمرۂ اخلاص۔ اخلاص کا جو ثمرہ ہوتا ہے، اخلاص کا جو پھل ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم دونوں بھائی حضرت خواجہ خرد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ان پر بھوک کا غلبہ ہوا، بھوک غالب آ گئی، جس کے سبب وہ درس دینے کے قابل نہ رہے، سبق دینے کے بھی لائق نہ رہے، اتنی بھوک لگی۔ اپنے گھر والوں سے پوچھا کوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بچوں میں سے کسی بچے کے لیے تھوڑا سا طعام پکایا ہے، یعنی کھانے کے لیے کچھ بنایا ہے، فرمایا اس میں سے تھوڑا سا لے آؤ۔ چنانچہ پیالی میں بہت ہی تھوڑا طعام لایا گیا، کھانے کی کوئی چیز لائی گئی۔ آپ نے ہاتھ دھوئے اور حاضرین سے کہا، جتنے لوگ موجود تھے ان سے کہا آئیے مل کر کھائیں۔
سب کو کافی ہے۔ سب لوگ تعجب میں آ گئے۔ ہمیں دوسرے انداز میں دوبارہ اشارہ کیا، یعنی کھانے کے لیے آنے کو کہا، تو ہم چلے گئے اور ہم تینوں نے مل کر کھایا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور پیالی میں پھر بھی کچھ بچ رہا، یعنی کچھ بچا رہا جو بچے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی اس طرح سے کہ جو کھانا بچے کے لیے بنائے تھے تو وہ بھی اس میں سے بھی تھوڑا سا منگائے، اور منگانے کے بعد 3 لوگوں نے کھا لیے، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ وہ کھانا جو ہے بچے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس طریقے سے اخلاص کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اخلاص کا یہ اثر ہوتا ہے کہ نیت اگر سچی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے برکت عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک عنوان قائم کر رہے ہیں، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، یعنی جس کی درویشی کے اندر اسد اللہ جیسی خوشبو ہو تو پھر اس کے کیا کہنے۔ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ ایک شیخ خواجہ خرد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ مجھے کسی مہم پر بھیج رہا ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور میں اسباب جنگ سے خالی ہوں، جنگ کے جو اسباب ہیں میرے پاس نہیں ہیں، جانے سے انکار بھی نہیں کر سکتا، آپ توجہ فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ خوش طبعی کے طور پر دل کو خوش کرنے کے لیے فرمایا کچھ نقدی پیش کرو، کچھ پیسے پیش کرو تاکہ ہمارا دل تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ایک خوش دلی کی بات تھی، طبیعت کو خوش کرنے والی بات تھی، ورنہ یہ لوگ پیسے کے طلبگار نہ تھے۔ اتفاقاً اس وقت اس کے پاس کچھ نہ تھا، اچانک بات ایسی آ گئی کہ پیسے طلب کیے گئے لیکن پیسے کچھ بھی نہیں تھے، دوستوں سے بھی اسے کچھ نہ مل سکا۔ کمر سے لٹکا ہوا خنجر گروی رکھ کر 10 روپے حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ کمر میں جو خنجر لٹکا ہوا تھا اس کو گروی رکھ دیا، رہن رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ 10 روپے میں گروی رکھ کر وہ 10 روپے حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے میعاد مقرر فرما دی، یعنی ایک ٹائم اور ایک مقررہ وقت جو ہے طے کر دیا، اور فرمایا کہ فلاں دن جنگ لڑو۔ دشمن کی کثرت اور دوستوں کی قلت سے خوف مت کھاؤ۔ دشمن کی تعداد اگر زیادہ ہو اور دوستوں کی تعداد کم ہو تو اس سے ڈرنا مت، اپنی جگہ پر مستحکم رہو، مضبوط رہو۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب مقررہ تاریخ آئے، جب یعنی یہ طے شدہ دن آ جائے تو مجھے خبر کرنا۔ جب وہ وقت آیا میں نے یاد دہانی کرائی، یاد دلایا، حجرے میں اکیلے بیٹھ گئے اور مجھے دروازے پر بٹھا دیا۔ حجرے میں اکیلے بیٹھ کر مجھے دروازے پر بٹھا دیا تاکہ کوئی شخص خلل انداز نہ ہو، خلل پیدا نہ کرے۔ کچھ دیر بعد خوش ہو کر باہر نکلے اور فرمایا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دوست بہت ہی کم۔ پہلے حملے میں دوستوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، مگر وہ عزیز شکست سے گھبرایا نہیں اور نہ ہی اپنی جگہ سے اکھڑا۔ جو وہ عزیز تھا وہ جو ہے شکست سے نہیں گھبرایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اکھڑا۔ ہم بھی اسی حالت میں وہاں پہنچ گئے اور الحمدللہ فتح نصیب ہوئی، کامیابی نصیب ہوئی۔ دشمن کافی تعداد میں قتل ہوئے اور باقی ماندہ لشکر نے شکست کو غنیمت جانا۔ جو لشکر بچا ہوا تھا تو اس نے جو ہے شکست کو غنیمت جانا۔ کافی عرصے بعد اس عزیز کا عریضہ پہنچا کہ یعنی اس کی معروضات اور اس نے جو عرض کیا تھا وہ ساری باتیں پہنچی، جس میں یہ قصہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا بطور نذرانہ، یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا تھا بطور نذرانہ، یعنی نذرانے کے طور پر اس نے بہت سا مال بھیجا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا۔ اب کہہ رہے ہیں ولایت کی عقابی نگاہ، ولایت کی جو بلند نگاہی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ محلہ کوشک نر اس وہاں کا رہنے والا وہاں کے ایک آدمی نے حضرت خواجہ خرد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں التماس کیا، درخواست کی
کہ توجہ فرمائیے تاکہ حصول علم سے جلد فراغت نصیب ہو۔ آپ توجہ کیجئے تاکہ علم کے حاصل کرنے سے میں جلدی فارغ ہو جاؤں۔ فرمایا ہم جواب دیں گے۔ جب گھر واپس آئے تو ایک آدمی کے ہاتھ اس کو رقعہ بھجوایا، ایک خط بھجوایا جس میں لکھا کہ کل انشاءاللہ تمام علوم سے فارغ ہو جاؤ گے، تمام علوم سے، علم کی جمع ہے علوم، اس سے جو ہے آپ فارغ ہو جاؤ گے۔ یہ مژدہ سن کر، یہ خوشخبری سن کر وہ متعجب ہوا، تعجب میں پڑ گیا، اور دوسری صبح بغیر کسی ظاہری سبب کے سوتے میں ہی جان آفری کے سپرد کر دی، یعنی جان جو ہے خدا کے حوالے کر دی بغیر کسی ظاہری سبب کے۔ کسی نے حضرت والد ماجد سے سوال کیا کہ لوگوں میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، یہ خبر پھیل گئی کہ خواجہ خرد رحمہ اللہ شراب خوری کے مرتکب ہوئے تھے، شراب پیے تھے، یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کم سنی میں، کم عمری میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی یوں کہہ لیجئے جاں کا مرد لاحق ہوا، یعنی ایسا مرد، جان لیوا مرد آپ کو لگ گیا۔ طبیبان شہر کے ڈاکٹروں نے بالاتفاق، یعنی پوری سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا، سب نے یہ طے کر لیا علاج کے لیے شراب تجویز کی۔ سب ڈاکٹروں نے کہا کہ علاج کے لیے شراب بہتر ہے، تو یعنی یہ اس کے علاوہ دوسری چیز میں علاج نہیں ہے۔ تو علماء نے بھی نزاکت حال کے پیش نظر، یعنی معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جو ہے اس کے پیش نظر علماء نے بھی اس وقت جواز کا فتویٰ دیا، یعنی جائز ہونے کا فتویٰ دیا، مگر خواجہ خرد رحمہ اللہ ان تمام رعایتوں کے باوجود شراب کے استعمال پر آمادہ نہ ہوئے، شراب کا استعمال نہ کیا، شراب کا استعمال کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر خواجہ حسام الدین نے اس بارے میں انتہائی اصرار اور مبالغے سے کام لے کر، بار بار بول کر انہیں بطور دوا جو ہے، دوا کے طور پر شراب پینے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ ان کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اب شراب پینے کا قصہ اس قدر ہے، یعنی صرف اتنا ہے، مگر جاہلوں نے حضرت خواجہ رحمہ اللہ پر تہمتوں کے طور یعنی تہمتوں کے تومار باندھے، مطلب یہ کہ بہت زیادہ تہمتیں لگائی، اور ان کے اس فعل کو غلط رنگ چڑھا دیا، ان کے اس کام کو غلط رنگ دے دیا۔ ایسے مواقع پر اباحت کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یعنی مباح ہونے کے اور جائز ہونے کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے اس فعل کو شرعی کوتاہی پر محمول کیا ہے۔ اب فقر کی بے نیازی، درویشی کی جو ہے بے نیازی، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک دن بہمن یار خان لباس فاخرہ زیب تن کر کے، فخر والا لباس پہن کر جو ہے حضرت خواجہ خرد رحمہ اللہ کی خدمت میں آئے۔ اس وقت حضرت کے گھر میں کوئی فرش یعنی قالین وغیرہ نہیں تھا، لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہمن یار خان بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ حاضرین میں سے کوئی شخص اٹھا اور خواجہ کے کان میں کہا کہ یہ بہمن یار خان ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ اگر یار ہے تو محتاج تعظیم نہیں، بھئی نام ہے اس کا بہمن یار خان، تو یار ہے تو تعظیم کی ضرورت نہیں، اور اگر غیر ہے تو لائق تعظیم نہیں۔ اللہ اکبر! اگر دوست ہے تو اب اس کے دوست کی کیا تعظیم، اور اگر غیر ہے تو اب تعظیم کے وہ لائق نہیں۔ یہ نقطہ سن کر بہمن یار خان بہت محظوظ ہوا، اس نے یعنی بہت فائدہ اٹھایا، بہت اس کو اچھا لگا۔ یہ قصہ مختصر کیا گیا، پوری تفصیل کے ساتھ دوسری کتابوں میں یہ قصہ موجود ہے۔ بزرگوں کی خردی، تو بزرگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اور بزرگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں
کہ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ خواجہ کے خدام میں سے، خادموں میں سے ایک نے شراب پی رکھی تھی۔ میں اس سے جو ہے جھگڑ پڑا، میں نے جھگڑا کر لیا، بات پریشان خاطری تک جا پہنچی، یعنی بات جو ہے دل کو پریشان کرنے تک کے جا پہنچی۔ میں نے عزم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ دوبارہ ادھر کبھی نہیں جاؤں گا۔ 2-3 دن بعد خواجہ خرد رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس یعنی خود تشریف لائے اور میرے دروازے پر آ کر کسی بڑھیا سے میرا پتہ معلوم کیا۔ اس نے کہا نیند میں ہے، فرمایا جب بیدار ہو تو انہیں کہہ دینا کہ خرد تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور مسجد حبوط میں سویا ہوا ہے، ذرا اس کی بھی خبر رکھ لینا۔ میں جب بیدار ہوا بڑھیا نے مجھے اطلاع دی، جلد ہی اس مسجد میں پہنچا۔ حضرت خواجہ اپنی دستار سر کے نیچے رکھ کر بے تکلف سو رہے تھے، اطمینان سے سو رہے تھے۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو بیدار ہوئے اور میرے ساتھ بڑے لطف و کرم سے پیش آئے اور دیر تک خیر و عافیت پوچھتے رہے، بہت دیر تک خیریت پوچھتے رہے۔ حضرت والد فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ خرد رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ کلاں دونوں کم سن تھے، کم عمر تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ محمد باقی رحمہ اللہ وفات پا گئے۔ خواجہ کلاں کا اصل نام حضرت خواجہ عبید اللہ ہے۔ آپ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے بڑے فرزند اور خواجہ خرد خواجہ عبداللہ کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ جید عالم، متقی، پرہیزگار اور اپنے اسلاف کے طریق پر جو ہے گامزن تھے، چلتے تھے۔ تو بہرحال تو یہ دونوں کم عمری میں ہی تھے کہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ جب یہ دونوں صاحبزادے دونوں فرزند جو ہے سن بلوغ کو پہنچے، بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے، تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور بہت دن وہاں مقیم رہے، کئی دنوں تک وہاں قیام کیا۔ خواجہ کلاں کے حالات تو معلوم نہیں ہو سکے، البتہ خواجہ خرد رحمہ اللہ نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے طریقہ نقشبندیہ میں فیض حاصل کیا اور اجازت بیعت بھی پائی، بیعت کی اجازت بھی ملی۔ وہاں سے آ کر خواجہ حسام الدین اور شیخ اللہ داد جو خلفائے خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو شیخ اللہ داد سے بھی رشد و ہدایت اور فیوض روحانی میں کمال حاصل کیا، روحانی یعنی ہدایت کے طریقے پر میں بھی اور روحانی فیض حاصل کرنے میں بھی کمال حاصل کیا، مکمل ہوئے۔ اور واضح ہو کہ خواجہ حسام الدین آغاز عمر میں امراء کے زمرے میں شمار ہوتے تھے، عمر کی ابتدائی حصے میں ہی جو ہے آپ بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کے والد اپنے وقت کے امیر الامراء تھے، ان کے والد اپنے وقت کے امیر الامراء تھے۔ جب یہ خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ اللہ کی صحبت میں پہنچے اور جذب طریقہ نے ان میں تاثیر دکھائی، یعنی طریقے کا جو جذب اور یعنی کھچاؤ ہوتا ہے، اس نے جو ہے ان کے اندر تاثیر دکھائی اور انہوں نے سب کچھ ترک کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، رضاکانہ طور پر، خوشی کے طور پر تمام امور دنیاوی سے ہاتھ کھینچ لیا، دنیاوی تمام معاملات سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ جب ان کے اقربا نے انہیں فقیرانہ وضع میں دیکھنا پسند نہ کیا، یعنی ان کے قریبی لوگوں نے جب انہیں یہ فقیرانہ جو ان کا رہن سہن تھا تو اس میں دیکھنا پسند نہ کیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ قرار دے دیا اور برسر عام لوگوں کے بالکل نظروں کے سامنے گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر اپنے کپڑوں کو اس سے آلودہ کیا، گندگی سے خراب کر لیا۔ یہ دیکھ کر عزیز و اقربا نے یعنی قریب کے لوگوں نے اور آپ کے چاہنے والوں نے ان سے ہاتھ دھو لیے، یعنی دور ہو گئے سب۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ اللہ کی اولاد اور ان کے مریدین ان کے طریق تصوف اور اشغال اور اوراد کے بارے میں جس قدر رعایت اور کشش ان کے تصوف کا جو طریقہ ہے اور ان کے جو اوراد ہے، وظائف ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بارے میں جتنی رعایت اور کشش ان دو بزرگوں یعنی حضرت خواجہ حسام الدین
اور خواجہ شیخ اللہ داد کے دل میں پائی جاتی تھی، کسی عقیدت مند میں بہت کم دیکھی گئی۔ تو یعنی انہوں نے اتنا کمال حاصل کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد طریقہ نقش بندیہ کی انفرادیت کو ذکر کر رہے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی اہم خصوصیات یا نسبت دائمی حضور و آگاہی ہے، جس کے ساتھ غیبت کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی رحمہ اللہ نے ان 8 اصطلاحات پر طریقے کی بنیاد قائم کی ہے، ان 8 اصطلاحات پر طریقے کی بنیاد رکھی ہے۔ نمبر 1 ہوش در دم، یعنی ہر دم ہوشیاری اور ہر سانس پر یہ تجسس کہ غافل ہوں یا ذاکر، یعنی یہ ٹٹولنا کہ میں غفلت میں تو نہیں ہوں۔ پھر دوسری اصطلاح جو ہے نظر بر قدم، اس سے مراد یہ ہے کہ چلتے پھرتے ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ نظر کو پریشانی سے بچانے کے لیے قدم پر ہی جمائے رکھے۔ نمبر 3 سفر در وطن، یعنی بشری صفات حسیہ سے ملکوتی صفات فاضلہ کی طرف نقل کرتا رہے، یعنی منتقل ہوتا رہے۔ تو یعنی فرشتوں کی جو عادتیں ہوتی ہے ان کی طرف جو ہے بڑھتا رہے۔ اور پھر چوتھی اصطلاح ہے خلوت در انجمن۔ خلوت در انجمن یعنی تمام جمی حالات بشری، تمام انسانی جو حالات ہے اس میں رہ کر بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ نمبر 5 یاد کرو کہ مرشد نے جس ذکر کی تعلیم دی ہے اس کی تکرار کرتا رہے۔ یاد کرد کہ مرشد نے جس ذکر کی تعلیم دی ہے اس کی تکرار کرتا رہے۔ نمبر 6 بعض گشت ذکر کے اندر مناجات کرے اور مناجات کے بعد ذکر اس طرح مکرر سے، مطلب یہ کہ بار بار کرتا رہے، تکرار کرتا رہے۔ نمبر 7 نگاہ داشت، یعنی خطرات نفس کے جو خطرے ہیں اور وساوس ہے، یعنی جو وسوسے ہیں، تو خاطر کے یعنی دل کے دور کرنے کا نام ہے۔ وساوس خاطر کے جو دل میں وسوسے آتے ہیں اس کے دور کرنے کا نام ہے۔ نمبر 8 یادداشت ایسی توجہ جو واجب الوجود کی حقیقت پر الفاظ اور تخیلات سے خالی ہو کر کی جائے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمہ اللہ نے یہ 3 اصطلاحیں اور زیادہ کی ہے۔ نمبر 1 وقوف زمانی، نمبر 2 وقوف قلبی اور نمبر 2 وقوف قلبی اور نمبر 3 وقوف عددی۔ تو بہرحال والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار آغاز جوانی میں حضرت خواجہ خرد رحمہ اللہ دعوت اسماء کے شغل میں مشغول تھے، لگے ہوئے تھے کہ جنات نے مزاحمت کی، ٹکراؤ کیا، بحث کی، یہاں تک کہ خواجہ کے جسم میں حلول کر گئے، جس سے خواجہ بے ہوش ہو کر مردے کی طرف گر پڑے۔ خواجہ حسام الدین اتفاق سے وہاں پہنچے، کچھ دیر ان پر توجہ ڈالی، خدا کے فضل سے فاقہ ہو گیا، یعنی ہوش میں آ گئے۔ شیخ اللہ داد پہلے دوسرے سلاسل سے بہرایاب ہوئے، فائدہ اٹھائے اور بہت سے ہم عصر یعنی آپ کے زمانے کے بزرگوں کی خدمت میں پہنچے۔ جب خواجہ محمد باقی باللہ کی بارگاہ میں آئے تو پچھلے تمام دفتر معرفت کو بالکل لپیٹ کر رکھ دیا، معرفت کے دفتر کو بالکل لپیٹ کر رکھ دیا اور خواجہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ خانقاہ کی تمام خدمات اپنے ذمے لے لی، خواہ ظاہری خدمات، چاہے وہ ظاہری خدمت ہو جیسے مثلا قیام و طعام کا انتظام، کھانے رہنے کا انتظام، خواہ باطنی خدمت یعنی اندرونی اعتبار سے خدمت ہو یعنی طالبان حق کی مزاج پرسی، جو حق کی طلب کرنے والے ہیں ان کی مزاج پوچھنا، دریافت حال، ان کا حال پوچھنا اور ان پر پوری توجہ دینا، یہ باطنی خدمت ہے۔ بے خودی اور استغراق کی کیفیت جو نسبت نقشبندیہ کا حاصل سمجھی جاتی ہے، شیخ اللہ داد میں اس قدر تھی بے خودی اور استغراق کی کیفیت کہ باوجود ان تمام خدمات اور مشاغل کے، ان تمام خدمتوں کے اور کاموں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ہر وقت اس سے پرکیف رہتے تھے، بھرپور رہتے تھے۔ واضح ہو
یعنی یہ بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ حضرت والد ماجد طریقہ نقشبندیہ کی مختلف یعنی الگ الگ شاخوں میں سے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ اللہ کی شاخ کو اس قدر پسند کرتے تھے اور اس کے ساتھ ایسی رغبت رکھتے تھے کہ دوسری شاخوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی رغبت نہ تھی. یعنی اور واسطوں سے جو سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے تو آپ سب سے زیادہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ والی شاخ کو پسند کرتے تھے. آپ کی تمام تعلیم و تربیت اور ارشاد اور ہدایت اسی شعبے کے ذریعے تکمیل کو پہنچی ہے. شیخ تاج سنبھلی رحمہ اللہ جو خواجہ محمد باقی باللہ کے اولین یعنی پہلے خلفاء میں سے ہے اور آخر عمر میں مکہ معظمہ میں اقامت اختیار فرما کر یعنی وہیں رہ کر وہیں مدفون ہوئے وہیں دفن ہوئے. آپ کی رفعت شان بلند شان کا عالم یہ ہے کہ اس فقیر نے آخری دور کے مشائخ ہندوستان کے بزرگوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جس کے ساتھ اہل مکہ یعنی مکہ مکرمہ کے لوگ شیخ سنبھلی رحمہ اللہ سے زیادہ عقیدت رکھتے ہو. کوئی ایسا ہندوستان کا بزرگ نہیں دیکھا کہ مکہ والے شیخ سنبھلی سے زیادہ اس کی عقیدت رکھتے ہو اور شیخ تاج سے زیادہ اس کی کرامات اور کمالات بیان کرتے ہو، ایسا کوئی نہیں دیکھا. چنانچہ شیخ تاج سنبھلی رحمہ اللہ نے سلسلہ نقشبندیہ کی اسی محبوب ترین شاخ یعنی شعبہ باقویہ کے اشغال یعنی اس کی جتنے بھی اوراد و وظائف ہوتے ہیں اور عقائد کے بارے میں مستقل یعنی الگ سے ایک رسالہ لکھا جو افراط و تفریط سے پاک یعنی کمی بیشی سے پاک، یعنی اس میں نہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر لکھا گیا اور نہ کم کر کے لکھا گیا، بلکہ بالکل درمیانی اعتبار سے لکھا گیا اور واضح باتوں پر مشتمل ہے، یعنی بالکل واضح باتیں اس میں شامل کی گئی ہے. حضرت والد ماجد نے فارسی زبان میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے جسے جا بجا یعنی الگ الگ جگہوں پر عبارات اور اقوال سلف سے یعنی بزرگوں کے اقوال سے فرمان سے مزین کیا گیا ہے. اس فقیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد کی خدمت میں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ دونوں رسالے مطالعے سے گزارے یعنی پڑھے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ عز و جل جو ہے ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.